اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ اس وقت ہم سرائے تھر میں ہیں، اور اس کو وائٹ ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے، اچھرو تھر، اور یہ مطلب ادھر کی جو مٹی ہے وہ وائٹ ہے، اس لیے یہ وائٹ ریگستان کہلاتا ہے۔ ملک میں بہت سارے قدرت کے نظارے، رب کریم کی رحمتیں اور برکتیں، دعوت اسلامی والے الحمدللہ پوری دنیا میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ ہمارے تھر کے اندر بھی الحمدللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول مدنی کام کر رہے ہیں، ہمارے مدنی مراکز بھی ہیں، ویلفیئر کا کام بھی ہے۔ اس وقت ہم آئے تھے تو یہ ککڑی ہے، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دیکھ رہے ہیں لگ مینگو رہا ہے لیکن یہ مینگو نہیں ہے، اس کو ککڑی کہتے ہیں۔ تو یہ ککڑی کا عشر کیا بنے گا، اگر اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں کہ ککڑی کا عشر کیا ہوتا ہے۔ اچھا ادھر تربوز بھی ہیں، یہ تربوز بھی پڑے ہوئے ہیں تھوڑے سے، اگر دیکھیں آپ تو ان تربوز کا عشر کیا ہوگا، کیا ککڑی اور تربوز کا عشر سیم ہوتا ہے یا الگ الگ ہوتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اس میں تو ککڑی ہے یا یہ ککڑی سبزی ہے، ککڑی اور خربوزہ بولا، تربوز تربوز تو پھل ہے، ککڑی سبزی ہے یا پھل ہے؟ پھر یہ کہ باغ میں ہے یا گھر میں اگی ہے، اگر گھر میں اگائی یہ چیزیں تو اس پر وہ اثر نہیں ہوتا۔ کھیت ہوتے ہیں جیسے باغات ہوتے ہیں، تو ان میں جو پیداوار ہوتی ہے کیونکہ بزنس ہوتا ہے اس میں، تو اس میں اپنا پانی اگر اپنے خرچے سے پانی آتا ہے تو اس کا عشر کا الگ حساب ہے، اور جو مطلب اگر بارش سے اور قدرتی پانی سے جو سیراب ہوتا ہے تو اس کے الگ عشر ہیں۔ تو اس کا رسالہ ہے عشر کے احکام مکتبۃ المدینہ کا، تو اس میں دیکھ لیں اس کے تفصیلی مسائل، بہار شریعت میں بھی ہیں، بہار شریعت کے 5ویں حصے میں بھی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔